اچھا، سوال نمبر 2 جو اس حوالے سے ریسیو ہوا تھا، وہ ہمارا ایک یعنی یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھا تھا، اس کے اوپر ہم نے تھم نیل بنایا تھا قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ فیڈ بیک آیا یہ آپ قادیانی مذہب کا لفظ استعمال کریں. نعوذ باللہ من ذالک، مذہب کا لفظ تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اب جو ڈفرینس ہے ان الفاظ کے اندر، اب اگر کسی بندے کو یعنی قرآن کا مطلب نہیں پتا اور وہ اب یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی آپ قرآن کا لفظ نہ استعمال کیا کریں اپنے لیکچر میں، کتاب اللہ کہا کریں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کس کو کہتے ہیں، تو اللہ دے بندے تو ایجوکیٹ ہو نا. اگر تنوں فرقے کا مطلب نہیں پتا تو اللہ دے بندے ایجوکیٹ ہو. ایک غریب تو بدتمیز، یعنی ایک آپ کے پاس نالج نہیں ہے، اوپر سے آپ لوگوں کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں. پہلے نالج تو حاصل کریں، علم کی بنیاد پہ کریں نا. فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز کو، یعنی یہ جو پتا بھی درخت سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا، الگ ہو گیا. فرقے کا لفظ ہی اپروپریٹ ہے قادیانیوں کے لیے کہ وہ امت کی مین سٹریم سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک ایسا عقیدہ گھڑ لیا جس کی وجہ سے امت کو ان کے خلاف تکفیر والے معاملے میں اجماع کرنا پڑا. اسی طریقے سے یہ اہل سنت کا آف شوٹ تھا، اہل سنت کا ایک فرقہ ہے، یہ شیعہ سے نہیں نکلا، یہ سنیوں سے فرقہ نکلا ہے. اسی طریقے سے شیعہ کا ایک فرقہ نکلا ہوا ہے، وہ ہے نصیریہ شام کے اندر. یہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے نا قادیانی فرقہ. احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور بعض ان کا ایک چھوٹا سا اختلاف کے ساتھ ایک لاہوری گروپ بھی ہے. یہ اہل سنت سے جو ہے فرق ہوا ہے، فرقہ بنا ہے. ایک شیعہ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے، وہ نصیریہ ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ خدا ہی ہیں، نعوذ باللہ خدا انسانی شکل میں زمین پر آیا. تو یہ 2 فرقے جن کی تکفیر امت نے کی ہے. تو فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز. مذہب کا لفظ ہوتا ہے روش اور طریقہ. مذہب کا لفظ اسلام کے اندر اسکول آف تھاٹس کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی اہل سنت میں 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو تقلید کرتے ہیں، اور ایک مذہب اہل سنت کا ایسا ہے جو تقلید کو صحیح نہیں سمجھتا، وہ اہل الحدیث ہے. تو 5 مذاہب ہیں اہل سنت کے اندر جو یعنی لوگوں کو نون ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر بھی مذاہب موجود ہیں، اثنا عشری بھی ہیں، پھر ان کے اندر اسماعیلیہ بھی ہیں، بہریہ بھی ہیں، زیدیہ بھی ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ مذاہب ہیں. دین سب کا اسلامی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. مذاہب یہ ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اثنا عشری، زیدیہ، اسماعیلیہ، بہریہ، یہ سارے مذاہب ہیں، یعنی روش اور طریقے. ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے مسلک کا. مسلک کہتے ہیں کسی راستے کی پیروی کرنے کو. تو یہ جو راستے آپ کے سامنے ہیں وہ راستے تو ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یعنی وہ مسلک، وہ خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں ان کو چھیڑنے کے لیے کہتے، وہ خود کہتے ہیں مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک بریلوی زندہ باد، مسلک دیوبندی زندہ باد. تو مسلک خود لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے ذرا فرقہ لفظ استعمال کریں نا، فرقہ اہل حدیث، تو وہ آپ کو گالیاں نکالیں گے، کبھی بھی نہیں وہ کرنے دیں گے. وہ کہیں گے نہیں ہم فرقہ تو نہیں ہے، یہ تو مسلک اور مذہب ہے. فرقہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے الگ ہونے والا ہے. تو یہ میں نے کلیریفیکیشن اس حوالے سے دے دی. اچھا، ایک اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے فقہ، ٹھیک ہے، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ویسے عربی میں لفظ جو ہے وہ فقہ ہے، ہاں پہ وقف ہوگی. فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو، اور اس سے مراد تقلید نہیں ہے. فقہ جس میں ہوتی ہے وہ تو تقلید کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اجتہاد کرتا ہے. تقلید کا تو مطلب ہے اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا. یعنی وہ جو جانوروں کے گلے کے اندر پٹا ڈالا جاتا تھا نا، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ قلائد کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. تو تقلید کہتے ہیں لائی لگ، جس کو پنجابی کہنے ہیں نا سی، یعنی اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا بغیر دلیل کے. تو مقلد، تقلید کرنے والا کبھی فقی نہیں ہو سکتا، فقہ پہ چلنے والا. یہ 2 اپوزٹ ورڈ ہیں، یہ سیم ورڈ نہیں ہے. اور میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ یہ بھی چڑھا ہے، فقہ اور تقلید میں کیا فرق ہے. اور ایک یوٹیوب کے اوپر ایک میرا کلپ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، پچھلے دنوں میں اس کو دوبارہ چڑھایا ہے، بڑا خوبصورت تھم نیل بنا کے، قرآن حکیم اور نیچے کتب ستہ دکھا کے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ اہل سنت، اہل الحدیث یا اہل السنہ، اہل الحدیث کا منہج کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت، اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس. تو وہ میں نے ڈیٹیل سے اس میں یہ چیزیں بتائی ہیں. لہذا یہ 2 سوال میری طرف. مذہب کا لفظ اور اس کا کانسیپٹ اسلام میں بدعت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ میں بتا چکا ہوں نا، بدعت کوئی نہیں ہے. یہ
جو ہے نا وہ ایک سمجھانے کے لیے ٹرمز ڈیوائز کی گئی ہیں، اس کی بنیاد پہ فرقہ واریت نہ کی جائے. اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے کسی کو ایک بات سمجھنے میں سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں، ایک کے ساتھ پکے نہ لگ جائیں، ایک فرقہ نہ بنا لیں. مذہب اسکول آف تھاٹ کے طور پہ تو ٹھیک ہے کہ جی میں یعنی اگر جس طرح امام نووی لکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ساتھ شافعی لکھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام شافعی کے مقلد ہیں، بلکہ ہم اس لیے شافعی لکھتے ہیں کہ امام شافعی جو اصول احادیث کو جس طریقے سے سمجھتے تھے ہم اس میں ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. اگر وہ کسی معاملے میں غلط ہیں تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے حدیث کی بنیاد کے اوپر. تو مذہب میں نے پہلے بھی بتایا نا، راستے کو اور ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو اڈاپٹ کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث یہ سارے موجود ہیں. اس میں جو صحیح چیز ہے وہ لے لی جائے اور جو غلط چیز ہے وہ چھوڑ دی جائے. تو یہ ٹرمز ڈیوائز کی جا سکتی ہیں. تراویح کا لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا، قیام اللیل آیا، لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا ہے تراویح کے اوپر. تو یہ ٹرم ہے سمجھانے کے لیے. سنت مؤکدہ، یہ لفظ ہے مؤکدہ، جس کی تاکید کی جائے، مؤکدہ. ٹھیک ہے جی، مؤکدہ، مؤکدہ کہتے ہیں تاکید شدہ. تو حدیث میں تو دو ہی نمازیں آئی ہیں، فرض اور نفل. جن کو آپ سنت مؤکدہ کہہ رہے ہیں نا، یہ نفلی نمازیں ہیں نبی علیہ السلام کی. اس لیے جماعت المسلمین والوں نے ایک مصیبت کھڑی کی، ان کا جی آپ اس کو سنت نہیں نفل بولا کریں. کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ ٹرم تو ڈیوائز کی ہوئی ہے نا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹرم ڈیوائز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو بخاری مسلم سب سے بڑی بدعتیں ہو جائیں نعوذ باللہ. تو یہ ٹرمز اسلام میں اچھے طریقے ہیں جس سے اصلی دین متاثر نہیں ہوتا. مینیجریل ایشوز، اس پہ مسئلہ نمبر 75A اور B میرا بدعت پہ 5 گھنٹے میں نے بدعت کے مسئلے کو ایڈریس کیا ہے. بریلوی دیوبندی ایک ایکسٹریم پہ ہیں، اہل حدیث دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو اس حوالے سے میں نے یہ کلیئر کر دیا.